پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کے بعد امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا نہ صرف سیز فائر کی خلاف ورزی بلکہ اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور وانا میں جو کچھ ہوا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا۔ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ دشمن تو واضح ہے، اب ہمارا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، سالس بھی بیچ میں پڑے اور انہوں نے بھی یقیناً یہ ساری صورتحال دیکھی ہے، اب ممکنہ طور پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ یقینی ساری صورتحال کو واچ کریں تو میں نے لاسٹ پروگرام میں لاسٹ ویک جب سیز فائر کی بات جی آپ نے کہا تھا زیادہ دیر نہیں چلے گا، کہا تھا یہ نہیں چلے گا، جب اگلے ہفتے ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو چکی ہوگی۔ اب جو ایک امید تھی نا پرامن پیش رفت کے حوالے سے، وہ تھی وہ جو ترکیہ سے ایک اعلیٰ سطحی وفد آنا تھا۔ مطلب مجھے اس کا انتظار ہے کہ وہ آ رہا ہے یا رک گیا ہے، چونکہ یہ ایک آخری امید ہے، اس لیے کہ ترکیہ پاکستان کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کا پرامن حل، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا، مذاکرات کے اندر سنجیدگی ظاہر کی، اور اس میں ان کے ذمہ داران بیٹھے تھے، اور یہ وہ ذمہ داران تھے جنہوں نے پاکستان آنا تھا تاکہ یہ معاملات آگے بڑھ سکتے۔ دیکھیں، بات یہ کہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ساری صورتحال طاری کیوں ہوئی، اس سے پہلے کیوں نہیں تھی طاری ہوئی؟ یہ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر سے جب ملا متقی جو ہیں وہ ان کی ہندوستان یاترا شروع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ایک اعلامیہ انہوں نے دستخط کیا، اور وہ ہمارے لیے ایک میسج تھا، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب تو ان کے وہ بندے پکڑے گئے۔ دیکھیں، اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں تھی کہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمیں توقع بہت زیادہ تھی، اور پاکستان اس لیے سہولت کار کا رول ادا کر رہا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی ٹرمپ صاحب جب پہلے برس اقتدار تھے وہ اس بنیاد پر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی نیک نیتی کا جواب جس طرح ادھر سے آیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں، یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں یہ لاسٹ ویک میں ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کے واقعے کو آپ نظر انداز نہ کریں، یہ ایک میسج ہے۔ یہ پاکستان کے 62 خودکش بمبار پاکستان بجوائے ہیں انہوں نے، وہ باز نہیں آئیں گے، اور پاکستان نے ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے حرکت کی تھی تو جواب تو دیا تھا 2 گھنٹے کے اندر، اور ان کو سمجھ لگ گئی تھی، لیکن پھر جب پاکستان کے دوست ممالک بیچ میں پڑے، پاکستان نے پھر مذاکرات کا آپشن استعمال کیا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو ایک بھرپور رد عمل دینا پڑے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر یکسوئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا عمل ہے یہ کیوں ہے؟ اگر پاکستان کی فوج دہشت گردی کی عالمی جنگ جیت سکتی ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ممالک ہے اور ان سے ہمارے اچھے روابط تھے، اور افغانستان کے اندر اگر بد انتظامی ہوتی ہے، وہاں پر انارکی ہوتی ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج پاکستان کے خارجہ ترجمان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب کسی دہشت گرد تنظیم یا ان کے ذمہ داران سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان ایک لائن ڈرا کر چکا ہے، اور یہ لائن اس لیے ڈرا کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم جب اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک پلان کے تحت کی جا رہے ہیں، پیچھے دیکھیں اس کا اسلحہ ہے امریکن، فنڈنگ ہے انڈیا کی، سرزمین ہے افغانستان کی، اور ٹارگٹ پاکستان ہے۔ یہ سلسلہ چلنا نہیں ہے، اور پاکستان کو رد عمل دینا پڑے گا، بھرپور دینا پڑے گا۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں جی ہم بھی آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم تجارت نہیں کریں گے، آپ چاہ بہار سے کریں گے، چاہ بہار کا پیار بھی آپ کے دل میں کیوں آیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، یہ ملا متقی کے وزٹ کے اثرات ہیں۔ اور بات یہ کہ اگر پاکستان آپ کو راستہ نہ دے یا پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی تو جن سینٹرل ایشین کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تو احتجاج ریکارڈ پہ ہے، وہ تو وہاں سے آپ کے جو بندے وہاں سے نکال رہے ہیں، ایران بھی نکال رہا ہے، آپ کے ساتھ اس وقت دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں کھڑا۔ اور اگر آپ کی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا تو لوگ آپ کو تسلیم کرتے، وہ جس نے تسلیم کی ہے روس نے، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اور چائنا اس لیے خاموش ہے کہ چائنا کے لیے بھی تو یہ مسئلہ بنے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان واقعات کے بعد جب ایک مصدقہ ثبوت افغانیوں کے سامنے آ گئے، دنیا کو دکھا دیے، اب پاکستان کو جو ایک بھرپور رد عمل ہے وہ ظاہر کرنا پڑے۔ ثبوت تو پہلے بھی دکھائے گئے، اور جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں جن کی ناکامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی ثبوت سامنے رکھے گئے۔